ہم مینار کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 47 وہ اخلاقی طور تو کرنے کا حق رکھتی ہے، تو وہ بخلاہٹ کا شکار ہے۔ انہوں نے ہمیں کل تقریباً شام کے وقت انہوں نے نوٹیفیکیشن دیا ہے کہ آپ کو اس مقام پہ جلسہ کرنا ہے۔ یہ جگہ لاہور سے بہت باہر ہے، آبادی سے، شہر سے بہت دور ہے یہ جگہ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون میں جلدی نہ کریں، ہمیں جہاں بھی جگہ ملے ہم انشاءاللہ گھنٹوں کے اندر اپنا جلسہ کامیاب کر دیتے ہیں، کیونکہ عمران خان سے جذباتی لگاؤ ہے، اس کا اندازہ سب کو ہے۔ وہ جیل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے نشان کو چھینا گیا، اس کے تمام لیڈرشپ کو جیل میں رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود 8 فروری کو کوئی بینگن کو جتا رہا تھا، کوئی کدو کو جتا رہا تھا، تو کوئی کس چیز کو گاجر مولی کو جتوا رہا تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان اس ملک کی اصل اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے، جو عمران خان کہے گا اب وہی ہوگا۔ وہ لاہور میں جلسے کا کہے گا تو ہم لاہور پہنچیں گے، وہ ملک کے کسی بھی شہر کا کہے گا تو ہم نکلیں گے، اگر وہ لانگ مارچ یا کرنے کی بات کریں گے تو عوام اس کے لیے بھی تیار ہے۔ ویسے یہ ملک ان کی جاگیر نہیں ہے، ہمیں قانون نے یہ اختیار دیا ہے، ہم اس ٹائم خونی انقلاب نہیں چاہتے، ہم سافٹ انقلاب کی طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے ہر غلط ایجنڈے کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کسی بھی ٹائم پہ جلسہ سٹارٹ کریں اور کسی بھی ٹائم پہ جلسہ ختم کریں، یہ آئین اور دستور نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے۔ یہ بادشاہ کا نظام چاہتے ہیں اور اسی نظام کے خاتمے کے لیے ہم حقیقی آزادی کی جدوجہد کریں۔ آج بھی ان کی یہی خواہش ہے، ہر جگہ پہ انہوں نے پولیس کھڑی کی ہوئی ہے، ہماری گورنمنٹ جانے کے بعد سے لے کے آج کے دن تک یہ ہر ٹائم یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، ہتھیاروں کے ذریعے ہمیں خوف میں رکھ کے مجبور کرے کہ ہم اس تسلط کو تسلیم کریں۔ اب قوم اس تسلط کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قوم کو عمران خان شعور دے چکا ہے، اب ہر شخص اپنے اندر عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان کی 27 سال قربانی ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس ملک میں حقیقی آزادی لا کر رہیں گے، اگر یہ ہمارے اوپر شیلنگ کرتے ہیں ہم اسے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، اگر یہ ہمارے اوپر گولیاں برساتے ہم اپنی سینے 9 مئی کی طرح پیش کریں گے، جس طرح 9 مئی میں ہمارے 45 نوجوانوں کو انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں شہید کیا، تو انشاءاللہ ہم آگے بھی ڈٹے رہیں گے اپنے ملک کے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے اور اپنے ملک میں مظلوم اور محکوموں کے لیے۔ اصل میں اس ملک میں اس وقت جو چیف جسٹس بیٹھے ہوئے قاضی صاحب، ان کے تمام فیصلے، جس طرح انہوں نے ہمارا انتخابی نشان چھینا، جس طرح پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں میں وہ روڑے اٹکا رہے، یعنی یہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت عدلیہ کو بھی غاصب قوتوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن عدلیہ مکمل طور میں کنٹرول نہیں ہے۔ عدلیہ میں ایسے ججز بھی ہے جن کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے، انہوں نے جرم کرتے ہوئے تاریخ میں پہلی دفعہ قانون جو سب کچھ کرتے ہوئے آ رہے تھے ان کی وضاحت پہلی رپورٹ پیش کی کہ ہمارے ساتھ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ جوڈیشری بھی چیک ہونے جا رہی ہے، ہمارا اصل مقصد اس ملک میں رول آف لا کی حکمرانی ہے، یعنی عدلیہ کی آزادی۔ جب ملک میں انصاف ہوگا تو امن و امان ہوگا، امن و امان ہوگا تو خوشحالی آئے گی، روزگار ہوگا اور ہم آگے بڑھیں گے۔